اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ قرروی، باب نمبر 3، صفحہ نمبر 110۔ مشکل کشا کی مشکل کشائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ناگہاں آپ کی نگاہ اپنے ایک مومن پر پڑی، دیکھا کہ اسے ایک شخص بری طرح گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس مومن نے کہا، مولا، میں اسی مرد منافق کے 1700 دینار کا قرض دار ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے اور اتنی مہلت بھی نہیں دیتا کہ میں یہاں سے جا کر کوئی بندوبست کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو زمین کی طرف رخ کر اور جو پتھر وغیرہ اس وقت تیرے ہاتھ آئے انہیں اٹھا لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ سب سونے کے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس سے اپنے کام میں لا۔ راوی کہتا ہے کہ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو اصحاب کے مجمع میں بیان فرمایا۔ ایک مشلول کی شفا یابی۔ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک روز نماز صبح کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے سلمان، ابوذر، مقدار اور حذیفہ سے محو گفتگو تھے کہ ناگہاں مسجد کے باہر ایک غلغلہ اٹھا۔ شور سن کر لوگ مسجد کے باہر آ گئے تو دیکھا کہ 40 آدمی کھڑے ہیں جو مسلح ہیں اور ان کے آگے ایک نہایت خوبصورت نوجوان شخص ہے۔ حذیفہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حذیفہ، مجھے علم ہے کہ ایک گروہ قوم عاد سے آیا ہے، مجھے ان کی حاجت بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ حاضر خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ان کا سامنا کرایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس مرد خوبرو سے کہا کہ اے حجاج بن خلجہ بن ابی اسف بن سعید بن ممتح بن علاق بن وہب بن صعاب، بتا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے جب اپنا نام اور پورا شجرہ سنا تو حیران رہ گیا اور کہا کہ حضور، میرے بھائی کو شکار کا بڑا شوق ہے۔ اس نے ایک دن جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے ایک جانور کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور اس پر تیر چلایا۔ اس کے فوراً بعد اس کا نصف بدن شل ہو گیا ہے۔ بڑے علاج کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے میرے سامنے لا۔ وہ ایک شتر پہ لایا گیا۔ حضرت نے اسے حکم دیا کہ اٹھ بیٹھ، چنانچہ وہ تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ دیکھ کر وہ اور اس کے قبیلے کے 70,000 نفوس مسلمان ہو گئے۔ آپ کی سایہ رحمت سے محرومی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 صفر سن 11 ہجری یوم دوشنبہ انتقال فرمایا۔ مودت القربہ۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کو ہمراہ لے کر ثقیفہ بنی سعدہ، جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور مشورہ ہائے باطل کے لیے بنایا گیا تھا، غیاث الغیاث چلے گئے۔ کافی رسہ کشی کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا۔ حضرت علی علیہ السلام چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی واپسی سے قبل دفن کر چکے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ہماری واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بمقام غدیر خم خلیفہ مقرر کر چکے تھے۔ آپ کس جواز سے وہاں گئے اور کس اصول سے مسئلہ خلافت کو زیر بحث لائے، اور کیا وجہ تھی کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاشا بے گور و کفن رہنے دیتے؟ اس کے بعد انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا حق فائق ہونا اور اپنے کو منصوص خلیفہ ہونا ظاہر کر کے ان کے مطالبے کے خلاف احتجاج کیا اور فرمایا کہ مجھ سے بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر انہوں نے شدید اصرار کیا اور آپ سے بیعت لینے کی ہر ممکن سعی کی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس سلسلے میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا گیا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے درے لگائے گئے، علی علیہ السلام کی گردن میں رسی باندھی گئی اور آپ کو قتل کر دینے کی دھمکی دی گئی، اور وراثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو محروم کر دیا گیا، باغ چھینا گیا، علی علیہ السلام، حسنین علیہ السلام اور ایمن کو گواہی فدق میں جھوٹا قرار دیا گیا۔ ان حالات سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا متاثر ہونا چاہیے اس کا اندازہ ہر بافہم کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جو سایہ رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو کر مصائب و آلام کی چکی کے دونوں پارٹ میں آ گئے، انہوں نے اپنے خطبات میں اس پر روشنی ڈالی ہے اور اپنے حالات کی وضاحت کی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو خطبہ شکشکیہ۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کا خطبہ، خطبہ نہج البلاغہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 طبع مصر میں ہے۔ بزرگان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حافظ قرآن و سنت نبوی تھے، جان لیا تھا کہ میں کبھی ایک ساعت کے لیے بھی فرمان خدا اور رسول سے دور نہیں ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب دلیروں نے رائے فرار اختیار کی اور بڑے بڑے پہلوان پیچھے ہٹ آئے، اس شجاعت اور جواں مردی کے باعث جو خدا نے مجھے عطا کی ہے، میں نے جنگ کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبض روح اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، ان کی جان میرے ہی ہاتھوں پر بدن سے جدا ہوئی، چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ روح نکلنے کے بعد اپنے چہرے پر ملے، میں نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو غسل دیا اور فرشتوں نے اس کام میں میری مدد کی۔ پس بیت نبوی اور اس کے اعتراف سے گریہ و زاری کی صدائے بلند ہوئی، فرشتوں کا ایک گروہ جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، ان کی نماز جنازہ کا ہمہمہ میرے کانوں سے جدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کو آخری آرام گاہ میں رکھ دیا گیا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور ممات میں ان سے میرے مقابلے میں کون سزاوار تھا؟ جو کوئی اس کا ادعا کرتا ہے وہ صحیح نہیں کہتا۔ ترجمہ نہج البلاغہ، رئیس احمد جعفری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1200 طبع لاہور۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 1303 پر ہے: میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی وفات سے نبوت، احکام الہی اور اخبار آسمانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو دوسرے پیغمبروں کی وفات پر کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کی خصوصیت اور یگانت یہ بھی تھی کہ دوسری مصیبتوں سے آپ نے تسلی دے دی، کیونکہ آپ کی مصیبت ہر مصیبت سے بالا تر ہے، اور دنیا سے رحلت فرمانے کی بنا پر آپ کو یہ عمومیت و خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے ماتم میں تمام لوگ یکساں اور درد مند اور سینہ فگار ہیں۔ رفیق حیات کی جدائی: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر ملال کو بھی 100 دن بھی نہ گزرے تھے کہ آپ کی رفیق حیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے صدمے وغیرہ سے بتاریخ 20 جمادی الثانی 1100 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے وصیت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مطابق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ وغیرہ ہم کو شریک جنازہ نہیں ہونے دیا، اور شب کی تاریخ پردے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سپرد خاک فرما دیا، اور زمین سے مخاطب ہو کر کہا: اے زمین، میں اپنی امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اے زمین، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے۔ زمین نے جواب دیا: یا علی، اے علی، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے زیادہ نرمی کروں گی۔ مودۃ القربیٰ، صفحہ نمبر 129۔ تمام واقعات کی تفصیل گزر چکی ہے۔ خطبہ علی علیہ السلام۔ زمین سے مخاطبہ کے بعد آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میری جانب سے اور آپ کی پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد مہلک ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر شقیق جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمیٰ اور آپ کی رحلت کے صدمہ جانکا پر صبر کرنے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر شکیابی ہی سے کام لینا پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایا اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے اکاں کر لیا۔ آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات و دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبت ان پر بیت گئیں، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، ایسا سلام جو کسی ملول اور دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ نہج البلاغہ، مترجم مفتی جعفر حسین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 243، طبع لاہور۔